نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی زندگی۔ انسانی طرز زندگی اور طبیعت اس بات کی عادی ہے کہ معاشرے میں معزز، محترم اور اعلیٰ اقدار و اعلیٰ نسل و نسب والے کی باتوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ چونکہ تمام انبیاء کرام اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے، لہذا انسانی فطرت کے مطابق اللہ نے تمام انبیاء کو ان کی قوم کے اعلیٰ نسل و نسب میں منتخب فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسے خاندان میں پیدا فرمایا جو اپنے دور میں سب سے افضل اور اعلیٰ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں اسماعیل کو چن لیا اور اولاد اسماعیل میں کنانہ کو چن لیا، اولاد کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے اولاد ہاشم کو چنا اور اولاد ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ اسی طرح جب ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ تمہارے درمیان نسب کے اعتبار سے کیسے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے درمیان اچھے نسب والے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا، اسی طرح انبیاء ہمیشہ اپنی قوم کے سب سے اچھے نسب والوں میں سے بھیجے گئے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد شریف اور دیگر بھائیوں میں سب سے خوبصورت آپ کی والدہ آمنہ مکہ کی افضل ترین عورتوں میں سے تھیں۔ ان کے والد وہب بنو زہرہ کے سردار اور اشراف قریش میں سے تھے۔ واقعہ شق صدر۔ اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں یہ بات پوشیدہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہوں گے۔ اسی مشیت کے لیے آپ کو اس بارے گراں کے اٹھانے کا اہل بنانا چاہا اور آپ کے دل سے شیطان کے حصے کو نکال کر باہر کیا، تاکہ آپ کی نشو و نما اس طرح ہو کہ آپ شیطان کے وسوسوں، شبہوں اور دیگر علائشوں سے پاک و صاف رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کے سینے کو چاک کیا اور دل نکالا، پھر اس کے اندر سے ایک ٹکڑا نکالا، پھر دل کو سونے کے تش میں زمزم کے پانی سے دھو کر اسی جگہ واپس لوٹا دیا۔ خاتم النبیین کا تذکرہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے کہ ایک مرتبہ ابو طالب آپ کو تجارت کی غرض سے ملک شام کے سفر پر لے کر نکلے۔ بصرہ پہنچ کر ایک وادی پر پڑاؤ ڈالا جس کے قریب بحیرہ نامی راہب کا گرجا تھا۔ وہ اپنے گرجے سے نکل کر قافلے میں آیا۔ اس نے آپ کو بعض اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور کہا، یہ سید العالمین ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس طرف ظاہر ہوئے تو تمام شجر و حجر سجدے کے لیے جھک گئے، اور پھر میں انہیں مہر نبوت سے جانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے۔ ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ نے کہا، انہیں واپس کر دو کیونکہ انہیں یہود سے خطرہ ہے۔ کم عمری ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوموں کے غم گسار تھے، بے کسوں کے سہارا تھے، امین و صادق، دیانت دار، اخلاق حسنہ کے پیکر، معاشرتی برائیوں سے کوس دور اور اخلاقی غلاظتوں سے مبرہ تھے۔ ابھی آپ 30 سال کے تھے کہ حلف الفضول نامی ایک معاہدہ ہوا جس میں بنو ہاشم، زہرہ، امیہ، مخزوم اور دیگر قبائل عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھا ہوئے اور یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ سب لوگ مل کر ظلم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے اور اس کا حق دلایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور فرمایا کہ اگر مجھے عہد اسلام میں بھی ایسے عہد نامے کی دعوت دی جاتی تو اسے فوراً قبول کر لیتا۔ آپ کی سچائی، امانت داری، دیانت داری کا نتیجہ تھا کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا مال تجارت دے کر ملک شام روانہ کیا۔ چنانچہ جب واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے آپ کے اخلاق و حسنہ، بلند پایہ کردار، امانت داری، دیانت داری، راست گوئی اور شیر اخلاق کے متعلق اپنے مشاہدات کہے تو حضرت خدیجہ گرویدہ ہو گئیں اور ایسا لگا جیسے انہیں اپنا کھویا ہوا گوہر دستیاب ہو گیا ہو، اور فوراً انہوں نے شادی کا پیغام بھیج دیا۔ کعبہ کی عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی، دیواریں پھٹ گئی تھیں، خانہ کعبہ کسی بھی لمحہ ڈھہ سکتا تھا، لہذا قبائل نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس کی تعمیر کی جائے۔
بہرحال تعمیر کے دوران حجر اسود کے نصب کرنے کا مرحلہ آیا اور کافی طویل جھگڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس جگہ رکھنے کا شرف کس کو حاصل ہو۔ بہرحال ابو امیہ مخزومی نے ایک صورت تجویز کی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اس کا حکم مان لیں۔ سب نے تجویز منظور کر لی اور اللہ کی مشیت سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف لائے۔ لوگ دیکھ کر چیخ پڑے کہ یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ چنانچہ آپ نے بڑے معقول طریقے سے فیصلہ کر کے جھگڑے کو ختم فرمایا۔ زمانۂ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے والے ہر فرد نے بچپن سے آپ کو صادق الامین کے نام سے منسوب کیا، جو نبوت جیسی عظیم بارگاہ کا تقاضا تھا۔ ہرقل نے ابو سفیان کی بات کا جواب دیتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولنا گوارا نہ کریں اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی سچائی اور امانت کی گواہی دی ہے۔